أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ عزیز بھائیو، پچھلے سیشن کے اندر ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت کے اوپر بات کی تھی کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اور پہلی امتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے نا وہ فرض تھی، اور زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی برکات کیا ہیں، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک دو بات پچھلے ٹاپک کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آج کا جو موضوع ہے اس کو شروع کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ تھا کہ جس چیز کی زکوٰۃ انسان ادا نہیں کرتا، مثال کے طور پر جو سونا چاندی ہے، اسی چیز کو صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تخت کی طرح قیامت والے دن بنا کر تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی پیشانی کے اوپر اس کو جہنم کی آگ میں پہلے تپایا جائے گا، پھر اس کی پیشانی پر اس کو لگایا جائے گا، اس کے بعد اس کے پہلو کے اوپر اور اس کی پشت کے اوپر۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں تھا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا جانوروں کی، تو اس کے جانور جو ہے وہ اس کو قیامت والے دن اپنے پاؤں تلے روندیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 50,000 سال تک جب لوگوں کا حساب کتاب لیا جاتا رہے گا تو اس کے جو جانور ہیں اس کو رونتے رہیں گے۔ اور تیسری روایت یہ تھی کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، یہ اس کا مال جو ہے قیامت والے دن شجاعاً اقرع لہ زبیبتان، قیامت والے دن وہ گنجے سام کی شکل میں آئے گا، اس کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، پھر وہ اس کی دونوں باچھیں جو ہیں بلہزماتیہ ہی وہ اس طرح کھولے گا ان کو، چیرے گا ان کو، اور پھر وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو سنبھال کر رکھتا تھا اور اللہ کا حق اس میں سے ادا نہیں کرتا۔ تو یہ نقصانات تھے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے اور ان کی کتنی مقدار ہو اور کتنا دورانیہ وہ انسان کے پاس رہے اور کب جا کر ان پہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ لاگو ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں کے اوپر ہے۔ سونا چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر سامان تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور چوتھے نمبر کے اوپر جانوروں پر زکوٰۃ ہے۔ یعنی یہ 4 چیزیں ہیں جن کا شریعت نے کلی طور پر تذکرہ کیا ہے کہ ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 4 چیزوں کے اوپر، سونا چاندی کے اوپر، زمین کی پیداوار کے اوپر، اور سامان تجارت کے اوپر، اور جانوروں کے اوپر۔ یہ زکوٰۃ کیسے، اس کے مزید مسائل، یعنی سونا اگر انسان کے پاس کتنا ہے، گولڈ کتنا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 87 گرام اگر کسی کے پاس سونا پڑا ہوا ہے اور اس پر 1 سال گزر گئے، یہ زکوٰۃ کا بنیادی اصول ہے۔ وحال علیہ الحول، جس مال کے اوپر 1 سال گزر جائے، 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پہلے فرض نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس اگر 87 گرام سونا پڑا ہوا ہے، یعنی 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اس میں دو مسئلے ہیں، یعنی 2 باتیں ہیں۔ سونا اگر کسی کے پاس ویسے محفوظ پڑا ہوا ہے،
تو آپ اس کا عشر نکالیں گے۔ اس میں بھی ایک اور بات ہے، زمین کی پیداوار میں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں چاول اور گندم۔ زمین کی پیداوار کے اندر چاہے چاول ہو، چاہے گندم ہو، چاہے باجرہ ہو، مکئی ہو، آلو ہو، پیاز ہو، گنا ہو، کپاس ہو، کوئی بھی زمین کی پیداوار جو ہے اس کے لیے حکم ایک ہی ہے۔ چاہے وہ تربوز لگایا ہو انسان نے، حکم ایک ہی ہے۔ اگر وہ مصنوعی طریقے سے سیراب ہوئی ہے تو 20واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر قدرتی طریقے سے سیراب ہوئی ہے تو 10واں حصہ اللہ کی راہ میں اس کا وقف کیا جائے گا۔ تو یہ زمین کی پیداوار کا عشر نکالنے کا شرعی طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کے متعلق جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 5 اونٹوں میں سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی 4 اونٹ اگر کسی کے پاس ہے، 1 سال گزر گیا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 5 اونٹ ہیں تو پھر 1 بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یعنی جانوروں کی زکوٰۃ میں یہ طریقہ کار ہے، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 1 بکری وہ اللہ کی راہ میں نکالے گا، اور اگر کسی کے پاس 10 اونٹ ہیں تو وہ 2 بکریاں ان کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اور اسی طرح گائے بھینس کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ کیسے نکالی جائے گی؟ اگر کسی کے پاس 30 گائے ہیں، 30 گائے ہیں اگر کسی کے پاس، 1 سال گزر گئے، تو ان کا زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس میں سے 1 بکری نکالی جائے گی۔ 30 گائے ہیں اگر کسی کے پاس، 1 سال گزر گیا ہے، تو زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ 1 بکری۔ اور اگر 40 گائے ہیں، 1 سال گزر گیا تو زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ 2 سال سے بڑا بچڑا جو ہے وہ اللہ کے راہ میں وقف کیا جائے گا، زکوٰۃ کے طور پر وہ دیا جائے گا۔ اگر 40 گائے ہیں، یعنی 30 گائے ہیں تو 1 بکری، اگر 40 گائے ہیں تو پھر 2 سال سے بڑا بچڑا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر وہ دیا جائے گا، یعنی یہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح گائے اور بھینس کا ایک ہی حکم ہے، گائے اور بھینس کا، یعنی جس طرح 30 گائے ہوں گی تو 1 بکری زکوٰۃ ہے، اسی طرح علماء کا اجماع ہے کہ 30 بھینسیں ہوں گی تو 1 بکری زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اگر 30 سے 40 بھینسیں ہوں گی تو پھر 2 سال سے بڑا 1 بچڑا اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح بھیڑ بکریوں کے اندر زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ 40 سے لے کر 120 تک، 40 سے لے کر 39 بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، 40 سے لے کر 120 بکریوں تک 1 بکری زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ وہ ہر حالت کے اندر وہ اس کو الگ کرنا پڑے گا، ورنہ بقیہ مال پاک نہیں ہوگا انسان کا۔ بقیہ مال جو ہے یعنی 39 جو چیز بقیہ مال، سارا ٹوٹل مال ہی وہ بقیہ ہے، پھر وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ تو بکریوں کی زکوٰۃ کیسے ہے کہ 40 سے لے کر 120 تک 1 بکری ہے، 120 سے 200 تک 2 بکریاں ہیں، پھر ہر 100 کے اوپر، انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ہر 100 کے اوپر جو ہے نا وہ 1 بکری زکوٰۃ اسی طرح نکال دی جائے گی اس کی۔ تو یہ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ اور بھیڑ بکری کی زکوٰۃ اور زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ نکالنے کا یہ طریقہ کار ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مختلف مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر ایک شخص نے ایک مکان کرائے پر لیا ہوا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کرائے کے اوپر جو مکان، ایک معذرت کے ساتھ، اگر ایک شخص نے مکان خریدا، اس کو کرائے پر چھوڑ دیا، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کا جو کرایہ آ رہا ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اگر وہ بھی ساتھ ساتھ خرچ ہوتا رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کا کرایہ جو آتا رہا ہے وہ جمع ہوتے ہوتے اتنے نصاب کو پہنچ گیا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو تب سال بعد جا کر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، وغیرہ زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح کوئی گاڑی لے کر انسان نے رینٹ پر چھوڑ دی ہوئی ہے، کرائے کے اوپر دے دی ہوئی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کا کرایہ جو ہے نا وہ سال تک اتنا جمع ہوتا رہا کہ نصاب کو پہنچ گیا تو تب جا کر اس پر زکوٰۃ ہوگی، وغیرہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 اور چیزیں ہیں سمجھنے والی۔ اگر ایک شخص نے کاروبار کیا ہوا ہے، اس کی دکان کے اندر جو ہے نا وہ 10 کروڑ کا مال پڑا ہوا ہے، تو وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس 10 کروڑ کی مشینری پڑی ہوئی ہے،
اب یہ دونوں زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ ان دونوں کا زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ مختلف ہوگا. یہاں پر ایک بات سمجھیے گا کہ زکوٰۃ سامان تجارت کے اوپر ہوتی ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ مزدوری کے آلات کے اوپر نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ سامان تجارت کے اوپر ہوتی ہے، مزدوری کے آلات پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کیسے؟ یعنی ایک شخص کے پاس 10 کروڑ کا جو ہے نا وہ مال پڑا ہوا ہے، اب وہ سرکل کے اندر ہے، اس کے ساتھ وہ تجارت کر رہا ہے. کبھی 1 کروڑ کا مال جا رہا ہے، کبھی 50 لاکھ کا جا رہا ہے، کبھی کسی دن 50,000 کا جا رہا ہے، کسی دن 10,000 کا جا رہا ہے. اب جو اس سے آمدنی آ رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو آمدنی وہ اپنے گھر کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اپنی ضروریات زندگی کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس پر زکوٰۃ ہوگی جو آمدنی آ رہی ہے اور وہ دوبارہ پھر سے اس کو اپنی دکان کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. اب سال کے بعد جو ہے نا وہ اپنی دکان کی کل مالیت کا اندازہ لگائے گا کہ 1 سال تک میرے پاس کتنا مال پڑا رہا ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ نکالے گا، اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ نکالے گا. اب دوسرا بندہ ہے جس نے 5 کروڑ کی مشینری لگائی ہوئی ہے، اب یہ اس مشینری کی زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ تو مزدوری کا آلہ ہے، یہ تو آلات مزدوری ہیں. اب وہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا اس سے وہ جو آمدنی حاصل کر رہا ہے، جو کمائی، جو نفع لے رہا ہے، اگر وہ نفع اس کا 1 سال کے بعد زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، وغیرہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. زکوٰۃ وغیرہ اس پر نہیں بنتی. اور اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے پلاٹ جو ہے نا وہ ذاتی استعمال کے لیے خریدا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ کو جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق جو ہے وہ کون لوگ ہیں اور کون لوگ ہیں جن کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، جن کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے. زکوٰۃ کے مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر 8 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہیں. زکوٰۃ آپ نے کس کو دینی ہے؟ یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے. 8 طرح کے لوگ ہیں، ان کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کے مستحقین میں سے سب سے پہلے نمبر کے اوپر انما الصدقات للفقراء، جو فقیر لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو حاجت مند ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، جس کے پاس افراد بھی نہیں ہے، جس کے جسم میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کما سکے، جو غربت اور تنگ دستی کا مارا ہوا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. یہ زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ نہیں ہوتے جو چمٹ کر سوال کرتے ہیں، جو اس موڑ پہ کھڑے ہیں، کبھی اس موڑ پہ کھڑے ہیں. یا بعض رشتہ داروں کے اندر جو ہے نا وہ توانا تندرست جو ہوتے ہیں، کبھی اس سے مانگ تانگ کے گزارا کرتے رہتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے. زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے جو حقیقت کے اندر غریب ہے، تنگ دست ہے، فاقے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر مساکین. مسکین کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی آمدنی کم ہے مگر اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں، افراد زیادہ ہیں، یعنی ضروریات اس کی پوری نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس کی آمدنی جو ہے نا وہ 30,000 روپے ہے، گھر میں ضرورت اس کو ہر مہینے 45,000 کی ہوتی ہے، تو یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. یہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے کہ 30,000 سے اس کا گزارا نہیں چلتا، کم از کم 45 ہوگا تو اس کا گزارا ہوگا، افراد زیادہ ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، تو یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. یعنی پہلے نمبر کے اوپر فقراء، اور دوسرے نمبر کے اوپر مساکین، اور تیسرے نمبر کے اوپر والعاملین علیہا. جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے اوپر کام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جو زکوٰۃ وصول کرنے کے اوپر کام کرتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جائے، تو زکوٰۃ ان کے لیے بھی حلال ہے. اور چوتھے نمبر کے اوپر جو انسان مقروض ہے اس کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور دی جانی چاہیے بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ کے مستحقین میں سے ایک وہ ہے جو قرض دار انسان ہے.
جس کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، اس نے کسی کے قرض جو ہے نا وہ دینا ہے تو اس کو زکوٰۃ دیجیے۔ یہ کیسے ہے؟ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ رسول اللہ سنن نبی داؤد کے اندر واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جنازہ پڑھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہوتی تھی، آپ کسی کا جنازہ پڑھاتے تو پڑھانے سے پہلے آپ پوچھتے کہ کیا اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ تو آپ نے پوچھا صحابہ سے کیا اس کے ذمے کوئی قرض وغیرہ تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے ذمے قرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ لو، آپ میں سے کوئی ایک پڑھا دے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے اور یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہے نا، ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کسی کا 3-4 کروڑ جو ہے نا وہ لے لیا اور لے کر بھاگ گئے، رفو چکر ہو گئے، دھوکہ دے دیا، یا کسی سے ویسے جو ہے نا وہ پیسے لے لیے، 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ لے لیا، دینے کا نام بھی نہ لیا، پاس آتے بھی ہیں مگر حوصلہ ہی نہیں پڑتا دینے کو۔ تو ایسے بندے کو، یہ قرض ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا اور فرمایا یہ جو قرض ہے یہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ حکیم بن حزام اس جگہ پر موجود تھے، صحابی رسول تھے۔ حکیم بن حزام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے تب جا کر اس کا جنازہ پڑھایا جب انہوں نے قرض کی ذمہ داری لی۔ ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیم بن حزام ایک موقع پر ملتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ حکیم اس بندے کے قرض کا کیا بننا ہے؟ تو حکیم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے قرض کی قسطیں بنائی تھی، آج میں نے اس کی آخری قسط ادا کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا حکیم اس کی روح جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان معلق تھی۔ معلق سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو لٹکا دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے معلق کرنا۔ آپ نے فرمایا اس کی روح جنت اور جہنم کے درمیان معلق تھی، آج تو نے آخری قسط ادا کی ہے تو اللہ نے اس کو جنت میں آج داخلہ دیا ہے۔ یہ صحابی رسول تھے۔ صحابی کو بھی معافی نہیں ہے اگر اس کے ذمہ قرض ہے۔ جنت کے اندر جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نے اپنا قرض جو ہے وہ ادا کر کے جائے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، انسان کی سب سے بڑی جو خدمت ہے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ دے سکتا ہے تو زکوٰۃ دے دے اس کو، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ معلق رہے گا۔ تو زکوٰۃ کے مستحق جو ہے، چوتھے نمبر کے اوپر زکوٰۃ کا مستحق وہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے ذمہ قرض ہے، کوئی مسلمان اس کا قرض اتار دے تو یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے بڑا، جو مقروض ہے، جس نے کسی کا قرض دینا ہے۔ 5ویں نمبر کے اوپر قیدی جو ہے، جو کسی کی غلامی کے اندر ہے، اس کو آزاد کروانے کے لیے بھی انسان اپنی زکوٰۃ جو ہے نا وہ وہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ 6 نمبر کے اوپر مجاہدین، جہاد کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ 7ویں نمبر کے اوپر جو مسافر ہے، جو سفر کرنے والا ہے، وہ چاہے جس طرح کی بھی حالت کے اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے نا وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور 8ویں نمبر کے اوپر مؤلفۃ قلوبہم، کہ تالیف قلب جہاں پر مقصود ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک انسان ہے، یہ غیر مسلم ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس پر خرچ کروں گا تو یہ اسلام کی طرف مائل ہوگا، اسلام کی محبت اس کے دل میں بڑھے گی، عین ممکن ہے یہ انسان کلمہ پڑھ لے، یہ اسلام قبول کر لے، دار اسلام میں داخل ہو جائے، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ اس پر خرچ کر سکتے ہیں اگر تالیف قلب مقصود ہے۔ اگر آپ کی خرچ کرنے کا جو ہے نا وہ ارادہ یہ ہے کہ اس میں خرچ کرتا ہوں اور مجھے نظر یہ اس میں آتا ہے کہ ان قریب یہ اسلام سے جو ہے نا وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے گا، تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ اس پر بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، یعنی زکوٰۃ کہاں کہاں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ مساکین کے اوپر، غرباء کے اوپر اور عاملین کے اوپر جو زکوٰۃ وصول کرنے کے بارے میں جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں ان کے اوپر، اور اسی طرح جس کے ذمہ قرض ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ قیدی کو چھڑوانے کے اوپر، اسی طرح مجاہدین کے اوپر اور مسافروں کے اوپر، اور تالیف قلب جہاں پہ مقصود ہو وہاں پر بھی اپنی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اب یہ مسائل ہیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، جن کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن کے لیے جائز نہیں ہے؟ پہلے نمبر کے اوپر آل نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہیں ان کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں۔ یہ اسلام کا اصول ہے کہ ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، یعنی جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ جو ہے نا وہ لینا جائز نہیں ہے۔
اور دوسرے نمبر کے اوپر غنی شخص جو ہے، یعنی جو غنی ہے، جس کا کام ٹھیک چل رہا ہے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے. جس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں اس کے لیے بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے. اسی طرح تیسرے نمبر کے اوپر غیر مسلم کے اوپر اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے. وہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ تالیف قلب جہاں پہ مقصود ہو، جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس پہ میں خرچ کروں گا یہ مائل ہو جائے گا اسلام کی طرف، کلی طور پر اوور حال غیر مسلم کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اسی طرح وہ انسان، وہ مسلمان جو بدعات کا مرتکب ہے اور کبیرہ گناہ کرتا ہے اور کھلم کھلے گناہ کرتا ہے، یعنی ایک گناہ ہوتا ہے جو کبیرہ گناہ انسان کرتا ہے ذرا چھپ چھپا کے، کچھ شرم حیا تھوڑی سی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے وہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اگر زنا کرتا ہے تو لوگوں کو بتاتا رہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. ایسے بندے کو بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، جو علی الاعلان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اس سے تعلق ذرا توڑو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مجھ سے دوری کیوں اختیار کی گئی ہے، کہ میرے رب سے جو تعلق ناتا جو ہے وہ کمزور ہے، اسی لیے مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اگنور کیا جا رہا ہے. تو جو علی الاعلان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے باقاعدہ، انہوں نے کہا جو بندہ تارک صلاح ہے، جو بے نماز ہے، اس کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے. زکوٰۃ اس کو دیں جو انسان اللہ کے قریب ہے، جو انسان کم از کم بظاہر شریعت کا پابند نظر آتا ہے، زکوٰۃ اس پر خرچ کریں، یہ افضل ہے یا اولیٰ ہے. جو بندہ بے نماز ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر انسان بے نماز جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نمازیں پڑھوں گا، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وغیرہ اس کو زکوٰۃ نہ دیجیے جو بے نماز ہے. اسی طرح میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ جن کے لیے جائز نہیں ہے، انسان اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ان پہ خرچ کرے گا زکوٰۃ نہیں دے گا. اسی طرح اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے خود فائدہ حاصل کرے. زکوٰۃ لوگوں کے لیے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. اگر وہ اپنے والدین کو دے گا یا اپنی اولاد کو دے گا تو وہ تو ساری اس کے گھر کی طرف ہی جا رہی ہے. تو یہ لوگوں کے لیے یا اپنے والدین کے لیے، ان پر تو ویسے جو اللہ کا حکم ہے ان پر تو ویسے وہ خرچ کرے، اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو اس کہ اس کی محنت کے باوجود اس کی جو ہے نا ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں. اگر وہ محنت کرتا ہی نہیں ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو تقویت دی ہوئی ہے، اس کو قوت بخشی ہوئی ہے، اس کو محنت کرنی چاہیے. اور اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رفاع عامہ کے جو کام ہیں نا ان پر بھی زکوٰۃ خرچ نہیں کی جائے گی. رفاع عامہ کے کام مثلاً کوئی سڑک وغیرہ تعمیر کرنا، کوئی گلی بنا دینا، کوئی نالیاں وغیرہ تعمیر کر دینا، یہ رفاع عامہ کے کام ہے. زکوٰۃ اپنی وہاں پر بھی نہیں لگائی جائے گی، یہ بھی ایک شریعت کا مسئلہ ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ
انسان نے کسی سے اپنا قرض لینا ہے اور ابھی تک اس نے لیا نہیں ہے اور قرض اتنا لینا ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، تو وہ زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا؟ راجح موقف اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ راجح موقف یہی ہے کہ جو انسان نے قرض لینا ہے ابھی تک لیا نہیں ہے اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ اس مال کے اندر ہے جو انسان کے اختیار کے اندر ہے، جو انسان کے تصرف کے اندر ہے، جس کو وہ چاہے جہاں پر خرچ کر سکے۔ زکوٰۃ اس مال کے اندر ہے اور یہ اس کا جو مال ہے وہ اس کے پاس ہی نہیں ہے، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جس کا مال حرام ہے، حرام طریقے سے جس نے مال کمایا ہوا ہے، وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ جس نے مال غلط طریقے سے، باطل طریقے ہے ہی حرام، مال کو تو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو جو مال ہے ہی حرام اس کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیت المال کی جو رقم ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر 5 لوگوں کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اب وہ لوگوں سے زکوٰۃ وغیرہ ایک ہی جگہ پر اکٹھی کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ اب جو انہوں نے زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کی ہوئی ہے وہ ایک ہی جگہ پر وہ ساری زکوٰۃ کا مال پڑا ہوا ہے، اب وہ مال نصاب کو بھی پہنچ گیا، کیا اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے نام پر ہی لوگوں پر خرچ کرنا ہے نا، وہ پہلے سے ہی لوگوں پر خرچ کرنے کی نیت سے اکٹھا کیا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شرعی وقف کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ شرعی وقف کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر انسان کہتا ہے کہ یہ جو 10 جانور ہیں یا یہ جو 20 جانور ہیں یا یہ جو 30 جانور ہیں یا یہ جو اتنا مال ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں وقف ہے۔ اب 1 سال گزر جاتا ہے اور وہ مال اتنا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یعنی شرعی طور پر جو انسان نے مال یا کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کر دی ہوئی ہے اور وہ مال، وہ چیز سال کے بعد نصاب کو پہنچ جاتی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مال سارے کا سارا پہلے ہی اللہ کے لیے وقف ہے۔ اگر وقف جو ہے نا وہ اولاد کے لیے، یعنی وقف کوئی چیز اولاد کو کی ہوئی ہے، تو وہ زکوٰۃ کے نصاب کو وہ مال پہنچتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ ادا کرنا وہاں پہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مسائل تھے جن کا جاننا جو ہے، جن کے بارے میں علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور آخری بات پھر یہی ہے کہ جتنی دیکھیں نماز، روزے کی، حج کی جتنی جو ہے نا وہ اہمیت قرآن و سنت نے بیان کی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اتنی ہی اہمیت جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی بیان کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ نماز ایک دن کے اندر 5 مرتبہ فرض ہے، مگر زکوٰۃ جو ہے وہ پورے سال کے اندر صرف 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی اگر مال نصاب کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ انسان کس ٹائم اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے، یعنی اس کو کب پتہ لگے گا کہ میں نے آج سے کیلکولیٹ کرنا شروع کرنی ہے تو اگلے سال میں اس دن کیلکولیٹ کروں گا میرے پاس وہ مال ہے یا نہیں؟ فار ایگزامپل ایک بندہ 30,000 کا جمع کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس ایک صاحب نصاب ہوا وہ کسی دن، تو اس کو کب وہ یعنی اس بات کا تعین کرے کہ میں اس ڈیٹ کو اپنی زکوٰۃ نکالوں گا؟ اس میں نا 1-2 اقوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا اکاؤنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اگر وہ کر سکتا ہے تو کرے، تو اگر نہ یعنی ایک دفعہ تو 30,000 آیا، اگلے مہینے 40 آ گیا، اگلے مہینے 50 آ گیا، تو وہ سال کے بعد وہ کیا ہر مہینے کی الگ الگ زکوٰۃ نکالیں گے؟ یہ سوال ہے۔ اس میں علماء کہتے ہیں کہ وہ کوشش کرے ٹوٹل مال کی زکوٰۃ نکال دیں۔ مثال کے طور پر اگر 10 لاکھ جمع ہوا ہے تو وہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دیں، یعنی وہ ایک ڈیٹ کا تعین کر لے کہ میں نے یکم رمضان کو زکوٰۃ نکالنی ہے، جی وہ یکم رمضان کو دیکھ لے، اس کے بعد کلیکٹیو کتنا مال ہے تو اس میں سے وہ زکوٰۃ نکال دیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ
رمضان میں ہی نکالنی چاہیے، مگر یہ جو ہے نا وہ شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے. آپ کا مال جب زکوٰۃ کو پہنچ گیا آپ اس کی فوراً زکوٰۃ نکالیں. اور اگر زکوٰۃ ایک اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ مال یعنی جس دن آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ دن ابھی کوئی 1 مہینہ دور ہے، یعنی 11 مہینے ہوئے ہیں ابھی، تو آپ 1 مہینہ پہلے بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں ضرورت کے مطابق. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو جو ہے نا کسی شخص کو بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد میری اتنی زکوٰۃ ہو جائے گی، تو آپ نکال سکتے ہیں. قاری صاحب آپ سے ایک دینی حوالے سے سوال ہے کہ ایک شخص ہے اس کی عمر 50 سال ہے، ٹھیک ہے. پرانے وقتوں میں ایسی اویئرنیس نہیں تھی ماشاءاللہ جتنی اب اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں کو دین کے حوالے سے بھی اور معاشرتی طور پہ. اب ایک شخص ایسا ہے جو 30-35 سال اسے اتنی اویئرنیس نہیں تھی زکوٰۃ کے حوالے سے، اس نے کیسے دینی ہے، کس طرح دینی ہے، کس کوانٹٹی میں دینی ہے جی. اور اس ایج میں آ کے 50 سال کی عمر میں آ کے چیزیں اسے سمجھ آ جاتی ہیں کہ اوکے یار یہ تو بہت ضروری ہے، یہ بھی دین کا ایک بہت اہم رکن ہے. تو جو پریویس وہ چیزیں مس کر گیا ہوگا پچھلے سالوں میں، ایک تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور اگر وہ ادائیگی پریویس نہیں کر پاتا تو اس کا دین کے حوالے سے کیا آپ بتائیں گے؟ وہ جو پیچھے اتنا وہ اسکپ کرتے آئے ہیں نا جی اس پر غیر دانستہ، ہاں یہ ضروری ہے، یعنی غیر دانستہ طور پر جو پیچھے اسکپ ہوتا رہے اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے. اگر دانستہ طور پر بھی اسکپ ہوتا رہے مگر توبۃ نصوحہ کی ہے، اس کے بعد ڈگمگانے کی گنجائش نہیں ہے. توبۃ نصوحہ اگر پکی توبہ کی ہے نا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، کیونکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون جو ہے وہ بنایا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک شخص آیا. جب ایک شخص آیا تو اس نے کہا جی میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ آگے کیا کہ ٹھیک ہے بیعت کرو. تو جب آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا اس نے بھی اپنا ہاتھ آگے کیا، پھر پیچھے کھینچ لیا. پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، پھر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. یہ تقریباً 3-4 دفعہ ایسے ہوا. آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اسلام قبول بھی کر رہے ہو اور بیعت بھی نہیں کر رہے. اس شخص نے ایک بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ میں اسلام اس شرط پر قبول کروں گا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہوا، یعنی زندہ درگور کیا ہوا. اگر تو اللہ تعالیٰ وہ میرے گناہ معاف کر دے تو پھر تو میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو اسلام ہے اپنے سے ماقبل جتنے بھی گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کو مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. تو اگر انسان سچی توبہ کرتا ہے وہ کسی بھی معاملے کے اندر، اس سے پہلے اس کی جتنی نمازیں رہی ہیں، جتنے روزے رہے ہیں، یا وہ حج جس پر فرض تھا اگر وہ بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ توبۃ النصوحہ کی برکت سے سارا معاف کر دیں گے. کیونکہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے بنی اسرائیل کا جس نے 100 بندوں کا قتل کیا تھا، تو اس نے توبہ ہی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پچھلا جو ہے نا وہ سارے اس کے گناہ معاف کر دیے. تو اگر توبۃ النصوحہ کی جائے تو پچھلے معاملات کی کوئی قضائی نہیں ہے اسلام کے اندر. اگر ہاں کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، ظلم کر کے کسی کی جگہ کو غصب کیا ہوا ہے، پھر وہ جگہ انسان کو دینی چاہیے. کیونکہ اگر کسی کے یہ حقوق اللہ کے اندر ہے نا اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیں گے، مگر حقوق العباد کے اندر معافی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس وہ شخص ہے، آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ اس کا مال اس کو ادا کریں گے، اس کو واپس کریں گے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سچے دل سے اس سے جا کے معذرت کریں. اب وہ اس پہ ہے کہ وہ آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایک اور سوال ہے میرا، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر تو میرے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے تو ہی میرے پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر کسی بندے کے پاس 50 تولے چاندی ہے اور 7 تولے سونا ہے تو وہ کہتا ہے، اکثر بندوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار میرے پہ زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی. تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا کہ کلیکٹیو ان کا کیا؟ جی اس میں یہ ہے اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی نقدی ہے اور اسی طرح اور بھی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ جو ہے نا وہ کیسی ہوگی؟ اس پر زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ واجب ہے اس پر. اس میں بھی علماء کے 2 قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جس کے پاس نقدی کیش اگر 52.5 تولے چاندی جتنی ہے اگر اس کے پاس اتنی نقدی کیش پڑی ہوئی ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. بعض کہتے ہیں کہ اتنی نہیں، جتنا گولڈ ہے نا 7.5 تولے اتنی اگر اماؤنٹ اس کے پاس پڑی ہوئی ہے تو وہ تب جا کر جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے گا. مگر
یہ موقف زیادہ جو ہے نا وہ بہتر ہے، کیونکہ تھوڑے کے اوپر اگر انسان دے دے تو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو اس میں ان کو ٹوٹل جو ہے نا وہ ملا کر ایک نقد کی صورت میں اس کی نقدی کی صورت میں اس کا جو ہے نا اس کی ویلیو نکال لیں اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ 2.5% جو ہے نا وہ اس کا زکوٰۃ نکال لیں. نہیں جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس چاندی یا سونا پڑا ہوتا ہے جی تو سونا اگر 1 تولہ بھی ہے تو وہ تو 52.5 تولے چاندی کو کراس کر جائے گا. جی جی اور اس کے بعد نقدی کوئی 10-20 روپے تو کم از کم ہوتے ہی ہیں. تو اگر وہ ان کو کلیکٹو کر لے تو اس کے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اس طرح یہ دوبارہ ذرا بتائیے گا. میں کہتا کہ اگر ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے جی وہ تقریباً 2 لاکھ 3-2.5 لاکھ روپے کا بنتا ہے. جی جی اور اگر 52.5 تولے چاندی کو دیکھا جائے تو وہ 1.70 کے اس کے راؤنڈ اباؤٹ اسی کی بنتی ایسے ہی ہے. اور اب اس کے پاس 1 تولہ سونا پڑا ہوا ہے اور ساتھ نقدی ہے تھوڑی سی جی 100-200 روپے یا جتنے بھی ہیں. تو اگر وہ ان دونوں چیزوں کو کلیکٹو کرتا ہے ہاں جی نہیں اتنی نقدی اور اتنے سونے کو کلیکٹو کیا نہیں نہ جا سکتا. نہیں اب 1 تولے سونے کی جو ویلیو بن رہی ہے وہ تو تقریباً 2 لاکھ روپے بن رہی ہے. جی اور جو اس کی نقدی ہے وہ یعنی 2 لاکھ سے اوپر چلی گئی یعنی وہ چاندی کے نصاب کو کراس کر گیا ہے. جی جی ہاں نقدی اگر اتنی اس کی کراس کر گئی ہے یعنی سونے کی ویلیو اور جو نقدی ہے پھر اس میں پھر وہ نقدی کی زکوٰۃ نکال دے سونے کی رہنے دیں کیونکہ سونے کی وہ زیادہ ہے. نقدی کی اس لیے وہ نکالے گا کیونکہ اگر وہ چاندی کے وزن کے برابر سے تھوڑا سا اوپر ہے نا یعنی مثال کے طور پر 52.5 تولے چاندی ہے اتنی رقم اگر اس کے پاس پڑی ہوئی ہے تو اس میں بھی بعض کہتے ہیں کہ وہ نکال دے. بعض ایسے مفتیان ہیں جو کہتے ہیں کہ سونے جتنی اماؤنٹ نقدی اس کے پاس پڑی ہوئی ہے تب وہ نکالے. مگر یہ اگر وہ نکال دے اس میں بھی وہ اگر نکالے گا تو میرا خیال ہے کوئی 100 میں سے یعنی 2.5% نکالنے کتنا بنتا ہے وہ کتنے بنتے ہیں ہاں تقریباً. کیونکہ میں ابھی لاسٹ ٹائم تھوڑا دیکھ رہا تھا نا تو سونے کا جو ریٹ تھا وہ 2 لاکھ کے اوپر تھا اور اگر ہم 52.5 تولے چاندی کو دیکھ رہے تھے تو وہ 1,10,000 جی کلوز ہو جاتی ہے. وہ سونے کا وہ رہنے دے گا وہ چاندی کی زکوٰۃ نکالنے گا چاندی کے حساب سے. اگر اس کے بعد چاندی ہے ہی نہیں جی یعنی سونا ہے صرف جی اور تھوڑا سا نقدی پڑی ہوئی ہے جی تو یعنی وہ ان کو کلیکٹو کر لے گا اور جتنی ویلیو بن رہی ہوگی اس کی زکوٰۃ نکال. پھر اس میں علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہ چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں. یعنی راجح موقف اس میں علماء کے نزدیک یہ کہ اگر وہ سب چیزوں کو مکس کر کے نکالے گا نا تو پھر وہ چاندی جتنا جو ہے نا وہ اس کو وزن نصاب بنا دے. ہاں نصاب یعنی 1,10,000 تقریباً نصاب کو بن جائے گا اگر اس کو اتنی کلیکٹو اماؤنٹ ہو رہی ہے تو وہ نکالیں. جی نکالیں. جی میرا ایک سوال تھا کہ ہم چونکہ ایک جدید معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارے چونکہ شہروں میں آبادی بھی ہے ہم کسی جگہ سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو بھکاری یا مانگنے والے بہت آ جاتے ہیں تو ہمیں پورا پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کو پتہ ہے آج کل ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو یہ کام کرنے کے بغیر ہی چاہتا ہے کہ ہمیں ویسے ہی پیسے دے دیے جائیں. تو ہم عموماً ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے چونکہ وہ زکوٰۃ یا وہ دینے کی تھی ہم نے اپنا وہ پیسے یا وہ دے دیے. تو اس میں تھوڑا سا اس کی اگر وضاحت ہو جائے کہ ہمیں کس حد تک اس چیز کا یقین کرنا چاہیے کہ ہم جس کو یہ پیسے یا زکوٰۃ کی مد میں جو ادائیگی کر رہے ہیں وہ واقعی انسان ضرورت مند ہے یا نہیں. یہ 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تھوڑی سی محنت کر لیا کریں. زکوٰۃ نکالتے ہوئے تھوڑی سی محنت کر لیا کریں کہ کیا میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں. علماء نے اس میں 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ آپ اگر کسی کو جانتے ہیں پرسنلی طور پر کہ یہ واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہے پھر اس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے بتائیں نا کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. مگر آپ اس کو جانتے ہیں کہ یہ واقعتاً مستحق ہے. اور دوسری بات یہ اگر آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. اگر آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں نا تو اس کو بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. تیسری بات یہ ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے جس طرح کسی کو فورس کرتے ہیں مجبور کرتے ہیں. اور بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں میں جی آپ کے پاس تو پچھلے 5 سالوں سے آ رہا ہوں. حالانکہ یہ کتنی بری بات ہے کہ 5 سال ہو گئے تم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا کہ پہلے سال بھی جو ہے نا وہ لی دوسرے تیسرے 5واں سال ہے پھر زکوٰۃ لینے کے لیے آگے. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے یہ جو روایتی انداز میں مانگنے والے ہیں نا چوکوں چوراہوں کے اوپر یہ زکوٰۃ کے بالکل بھی مستحق نہیں ہے. یہ ان کا پیشہ ہے. یہ زکوٰۃ کے بالکل بھی مستحق نہیں ہے. بلکہ اس کے بارے میں بعض جو ہے نا وہ مفتیان کا فتویٰ پڑا ہوا ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر ممبر پر کھڑے ہو کر قسم اٹھا کر یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں. اور آخری میرا چھوٹا جی سوال ہے معذرت کے ساتھ
کوئی بات نہیں. اور آج کل کے دور میں جیسے کمیٹی کا سسٹم ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر بندے کے اختیار میں ہوں وہ پیسے تو بندہ اس پہ زکوٰۃ نکالتا ہے، جس نے لینے ہیں وہ نہیں ہے. تو اگر کسی کی کمیٹی فار ایگزامپل 10ویں یا 11ویں ہے تو اب اس نے 1.5 لاکھ روپیہ دے چکا ہے وہ، لیکن اس کو پتہ ہے کہ وہ ملنے ہیں اس کو واپس. ایک تو اس کا کیس ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے پہلی کمیٹی لے لی ہے، اب اس کے پاس وہ اماؤنٹ اکٹھی ہوئی ہوئی ہے، وہ اختیاری ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ کی یعنی اس کی تاریخ ہے کہ اس نے بھی زکوٰۃ نکالنی ہے اس تاریخ پہ، اور اس بندے نے بھی نکالنی ہے. اس نے 1.5 لاکھ روپے لینا ہے، یعنی اس نے 1.5 لاکھ روپے کی کمیٹیاں دے چکا ہے، اور یہ جو بندہ ہے اس کے پاس پیسے آ چکے ہیں، اس کے اختیار میں ہیں، اس نے اس کے 5.5 لاکھ روپے بھی آگے دینے ہیں وہ والے پیسے. تو ان دونوں کے لیے کیا کیا؟ اس میں یہ بات بھی ہے کہ زکوٰۃ تو اس مال پہ ہے جس کے اوپر 1 سال گزر جائے گا. اس پہ دیکھیں 1 سال گزرا ہی نہیں، جو کمیٹی دے رہے ہیں اس پہ تو سال گزرے ہی نہیں ہے، اور جو لے رہے ہیں اس پر بھی اگر سال گزر گیا تو پھر تو زکوٰۃ دیں گے. کیونکہ عام طور پہ کمیٹی بھی اتنے 15 مہینے کی ہو جائے گی، وہ 12 مہینے کی ہو جائے گی. نہیں، اس میں پھر وہی بات آ رہی ہے نا کہ جیسے وہ زکوٰۃ کی تاریخ کو اللہ تعین کرنا ہے کہ کسی کے پاس 20,000 آ رہے ہیں، 30,000 آ رہے ہیں، تو اس نے سوچا ہوا کہ میں نے جو یکم رمضان کو میری ہوتی ہے نا، جتنی میرے پاس اماؤنٹ ہوتی ہے میں اس میں نکال رہا ہوتا ہوں. تو اس کے کیس میں کہ وہ جس کے پاس اب آ گئی ہے پہلی کمیٹی، اس کی صورت نا وہ ایک قرض والی بنتی ہے. جی، قرض میں بھی 2 صورتیں تھیں کہ ایک اگر بندے کو پتہ ہے کہ مجھے 1 مہینے یعنی کہ ایسے بندے کو اس نے دیا ہوا، اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ میرا لین دین چلتا رہتا ہے، یہ جو ہے نا وہ بر وقت مجھے ادا کر دیتا ہے، یعنی 1 مہینے کے بعد اس نے مجھے دے دینا ہے، تو انسان اس کے مطابق جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کر دے. یعنی جو کمیٹی ڈالی ہوئی ہے جس کو پتا ہے کہ میں 1.5 لاکھ دے چکا ہوں، وہ ملنے ہیں مجھے. ہاں ملنے میں نہیں، مگر وہ دے گا نہیں نا. دیکھیں اس پر 1 سال گزرا ہے، زکوٰۃ تو اس مال پر ہوگی نا جو آپ کے پاس ہے، اور اس پر 1 سال گزر گئے، زکوٰۃ اس مال پر ہے. وہ جو آپ چیز اس سے لے رہے ہیں وہ تو اس پر 1 سال گزرے نہیں ہے، ابھی تو وہ آئی نہیں ہے آپ کے پاس، تو اس پہ زکوٰۃ کیسے ہوئی؟ جی ایک کویسچن یہ آ رہا ہے اس کے بعد سال کے اسٹارٹ میں نا 10 لاکھ روپے، جی جی، اور سال کے درمیان کے اندر اس کے پاس 11 9 کبھی 9 کبھی 11 اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور سال کا جب آخر آتا ہے اس کے پاس 9 یا 11 رہ جاتے ہیں، جی، تو وہ زکوٰۃ کس کی دے گا؟ 10 کی دے گا، جتنے اس کے پاس رہ گئے ہیں نا، جس پہ 1 سال گزر گیا جس پہ، اس پر وہ زکوٰۃ دے گا. جو رہ گیا اس کے اوپر دے گا. جی، اس میں نے ایک شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اگر فرض کریں ایک دکان کے اندر 5 کروڑ کا مال ڈالا ہوا ہے، کبھی 2 کروڑ کا مال جا رہا ہے، کبھی 2 لاکھ کا جا رہا ہے، تو وہ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اب اس میں سے جو پیسے آ رہے ہیں جو اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ، اپنی ضروریات زندگی پہ جو خرچ کریں، زکوٰۃ اس پہ نہیں ہوگی. زکوٰۃ اس پہ ہوگی جو واپس اس کے کاروبار میں ڈل رہے ہیں نا، اور اس پر 1 سال ہو گیا، پھر وہ سال کے بعد ایک اندازہ لگائے گا، پھر اس کے مطابق وہ جو ہے نا اس کی زکوٰۃ نکالیں گے.